Bismillahirrahmanirrahim. I'm sure everybody is fine. ہم اپنے لیکچر کو ریزیوم کرتے ہیں اور کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان کے پریزن سسٹم کے مسائل کیا ہیں، انہیں امپروو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور باقی چیزوں. ہم نے کل مختلف جو ہیں ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کو دیکھا تھا. We tried our best to understand whatever is inside in the question. I requested you to share your outline, but unfortunately I just received a single outline and that was by Ms. Insha. The rest of the participants, they didn't share their outline. It's all right. It's perfectly fine. In case you feel like it's quite fine and in case you want to go in that direction. But outline making was important so that you may come to know how the question is proceeding further. Though sometimes and often we feel like it's quite fine. We do not need to write down the things on the paper and we are going to memorize each and everything. But my recommendation is please keep sharing your outlines and keep sharing your assignments so that you may come to know where you are standing exactly. Naeem, welcome to the session and walaikum assalam. Okay, so Amir Mukhtar sir, welcome to the session. Where you been yesterday? I couldn't locate you anywhere in all the classes. Where you been, Amir? I'm sure that you must be busy. So that is the reason you couldn't take your class. Women prisoners. Whenever we talk about Pakistan, Pakistan is a unique country. Pakistan is not only a unique country, Pakistan is a hard country as well. تو ہم پہلے عامر صاحب کو سنتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی عامر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عامر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آئی ایم فائن. سر آپ سنائیں. سر تھوڑی سی طبیعت ناساز تھی اور دوسرا سر وہ ہم قربانی کا سیزن ہے تو سر دو جگہ پہ ڈیوٹی. ابھی بھی سر میں بیٹھا ہوں مویشی منڈی میں اور میں لیکچر لے رہا ہوں سر. گریٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئی ایم شیور دیٹ یور اسپرٹ اینڈ یور ڈیڈیکیشن از گوئنگ ٹو پے یو بیک انشاءاللہ. آپ کو یہ کریں گے. اور عید القربان کے موقع پر آپ قربانی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی سر. جی سر. سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا نہیں سر، اس میں نا وہ کافی سارے ڈپارٹمنٹل کام ہوتے ہیں، ویکسینیشن، میڈیسن، کانگو سپرے. بہترین ہو گیا. چلیں کل کی اسائنمنٹ آپ نہیں سینڈ کر سکے کیونکہ آپ نے کل لیکچر نہیں لیا. اب پاکستان کے پریزن سسٹم جو ہے ان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کائنڈلی میں جنید صاحب سے ریکویسٹ کر لوں گا 03314003500 والے نمبر پہ نا ان سے ریکویسٹ کیجیے گا کہ وہ کل کی ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے؟ ان کو آپ ضرور لے لیں تاکہ اور آپ کے نوٹس بنا کے آپ نے مجھے بھیجنے ہیں. جی سر نوٹس میں آپ دیکھیے گا کوئی تنگ آیا ہوا بیل آپ کی طرف نہ آ جائے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعد میں ناراض ہوتے تھے وہ آپ کو نہ معلوم. چلیں stay blessed. Thank you so much. I'm meeting you. So پاکستان ایک یونیک کنٹری ہے. یہ میں نہیں کہتا، انٹران لائیون کہتا ہے. انٹران لائیون کی کتاب پاکستان میں ہارڈ کنٹری کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا وطن عزیز ہے جس میں ہر پروونس میں جب آپ جاتے ہیں ساری کی ساری چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں خواتین یعنی جو ان کے پریزنرز ہونے کی شرح بہت کم ہے. تقریباً 900 وومن جو ہیں ہماری پریزنرز تھی ایک وقت میں، ایک زمانے میں. یہ شرح بہت کم تھی اور کم ہونی بھی چاہیے کیونکہ خواتین کو اسلام اور پاکستان میں جو مقام دیا جاتا ہے، جو ریالٹی ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم کافی رسپیکٹ کرتے ہیں. گو کہ حقوق نسواں پہ ابھی ہمارے پاس 5th ویو آف فیمنزم آ چکی ہے، بٹ ریالٹی از سم تھنگ ایلس. اسلام نے کافی پروٹیکشن دے. خیر سندھ جو ہے، سندھ نے 3 ڈیڈیکیٹڈ پریزنز بنا دی خواتین کے لیے. پہلے ہوتا کچھ نہیں ہوتا کہ میل پریزنز کے ساتھ ہی خواتین کو بند کر دیا جاتا تھا اور obviously ان پریزنز کے اندر تعداد جو ہے وہ کم ہوتی تھی اور وہاں پہ چیک اینڈ بیلنسز کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن اٹ از کوائٹ ان نیچرل. ایسا زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا اور زیادہ دیر تک نہیں چلا. خواتین کے لیے جیلیں
कराची, हैदराबाद और लाड़काना में बना दी गई। इन जेलों ने क्या किया, इसमें अब जो है वो हमारे पास जितने प्रिजनर्स खवातीन थी वो यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई। जैसे 2011 में सिंध के अंदर सिर्फ 22 के करीब जो फीमेल प्रिजनर्स थी जिनका रिमांड यानी पुलिस ने उनको अपने हवाले किया हुआ था अब पूछगिछ के लिए, इंटेरोगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमारे पास जो है वो 30 कन्विक्टेड प्रिजनर्स थी, वो खवातीन जिन्होंने जुर्म किया हुआ था, जुर्म उनके ऊपर साबित हो गया था, तो वो हमारे पास तादाद सिर्फ 30 थी। और इसी तरह से पंजाब के अंदर ये तादाद जो है वो सिर्फ 617 यानी 670 थी। अब हमारे पास ये डाटा जो है वो हमें बताता है कि खवातीन के प्रिजनर होने की रेशो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेल। मेल तो होलसेल के लिहाज से कत्ल और ये सब कुछ कर रहे होते हैं ना, खवातीन जो है वो इनके साथ बहुत कम ही चीजें एसोसिएटेड हैं। इवन कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर ये शरह सबसे कम थी। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 121 खवातीन 2011 के डेटा के मुताबिक, और बलूचिस्तान में 21 के करीब खवातीन बाग थी जो कि मुजरिम थी, ठीक है, जो कि मुजरिम थी। अब हमारे पास जो है ये कैपेसिटी जो थी खवातीन को रखने के लिए वो इससे भी कम थी, क्योंकि खवातीन की तादाद बहुत कम थी, बट फिर भी हमारे पास जो ऑथोराइज कैपेसिटी थी वो सिर्फ 250 की थी, ठीक है, 250 की थी। लेकिन कहाँ तक थे लोग, जो ये जो सारे के सारे लोग थे, जितनी खवातीन जुर्म करती थी, जब भी उन्हें जेलों में बंद किया जाता था, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अकोमोडेट एवरी पर्सन, और उनको बाज़ औक़ात जो है डिहाइड्रेशन, मेल सेल्स के साथ बंद करना और इस किस्म के मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता था। मामले पे पर्दा तब उठता है जब यूनाइटेड नेशन का ऑफिस जो ड्रग्स एंड क्राइम जो है वो इस पे पर्दा उठाता है। वो बताता है कि पाकिस्तान में फीमेल प्रिजनर्स की हालत काफी खराब रहती है। ऐसी हालत रहती है कि अनहाइजेनिक कंडीशन जो है वो उनका उनको सामना करना पड़ता है। जैसे अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वॉशरूम इज वन ऑफ दैम। ऐसा भी होता है कि सारे के सारे प्रिजनर्स मेल एंड फीमेल दे आर नॉट एक्सेप्टेड। एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो ये नहीं है उनके लिए। द सेंट्री कंडीशंस दे आर नॉट गुड। द सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। द पीपल दे आर फोर्स्ड टू ड्रिंक द वाटर, जो भी उन्हें अवेलेबल है अनटैप्ड वाटर जो है वो उन्हें पीना पड़ता है। सो दे आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक द वाटर दैट इज यू नो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फिल्टर्ड वाटर नहीं है, ठीक है। टैप वाटर जो है वो जहां से जो भी आता है उसके अंदर जिस तरह से भी कोई जर्म्स हैं वो देखेंगे, वाटर बॉर्न डिजीजेस का सामना जो है वो करना पड़ता है। खवातीन के साथ एक और मसला भी है कि उनके बच्चे भी होते हैं। जब वो जुर्म करते हैं तो अदालत ने उनको इजाजत दी है कि आप 6 साल तक के बच्चों को अपने साथ रख सकते हो। अब बच्चे जो प्रिजन में रहते हैं उनकी सिचुएशन क्या है ये आप सब समझ सकते हो। और तो और कुछ माएँ जो है वो अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती थी कि 12 साल तक के बच्चों को उन्होंने जेलों से नहीं लाना। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हमारे पास एक और मसला आता है और वो ये है कि हमारे जितने भी एजुकेशनल प्रोविजन थे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थी, इन बच्चों के लिए, ये जो बच्चे जेलों के अंदर बंद थे, इनको किसी किस्म की कोई भी सहूलत मुयसर नहीं। खवातीन के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। हमारे पास जो है वो एक स्टेटमेंट थी, उसमें ये भी बताया गया कि खवातीन के लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो कि फीमेल स्पेशलिस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल द गायनाकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। ये सारी की सारी इश्यूज हमें बताते हैं कि खवातीन को जेलों में किस किस्म के इश्यूज का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान जो है हमारे पास एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे खवातीन के जुर्म करने की तादाद बहुत कम है, प्रिजनर्स बहुत कम है। बैरिकेड खवातीन फिर भी जब जेलों में बंद होती हैं तो वो माइनॉरिटीज की हैसियत से बंद होते हैं। तो अब हमें इन तमाम के तमाम चीजों से निकलना था, आगे चलना था। सो जी अब हमारे पास एक लॉ आता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट PWA 2006 में। तो 2006 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट, यानी कि खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ का बिल आता है। रेप विक्टिम्स हु वर अनेबल टू मीट इस्लामिक एविडेंशियल स्टैंडर्ड्स। अब जो रेप विक्टिम थे वो सारे के सारे और चीजें थे। अब पाकिस्तान में आपको पता है कि व्हेनेवर समवन इज कन्विक्टिंग विद द रेप, तो उसको साबित करने के लिए इस्लाम ये कहता है कि यू नीड टू प्रोड्यूस द 4 विटनेसेस। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा की दौर से भी हमें इसके जो है वो काफी दलाइल मिल जाते हैं। सो जब ऐसे हमारे पास केसेस थे कि खवातीन के पास मौजूद नहीं होते थे, they were unable to produce the full witnesses, then what happened कि फिर हमारे पास जो है वो प्रोसीड फर्दर नहीं करते थे, कानून नहीं चलता था। खवातीन खुद जो है वो फिर कानून को हाथ में लेते थे और फिर जो है वो ऐसे मसाइल होना शुरू हो गए कि उनकी तादाद, खवातीन की फीमेल प्रिजनर्स जो है वो बढ़ना शुरू हो।
اس کو منیمائز کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس وومن ایکٹ PWA کو 2006 میں بات کیا جاتا ہے تاکہ خواتین جو ہے ان کو ریلیکس کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں ون بائی ون تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ what is next for us. So prisoners on death row in Pakistan. Pakistan has an unfortunate distinction of having the largest death row population in the world. The country's approach to capital punishment has been a subject of debate and controversy, with the discussion centered around the possibility of its abolition and resumption of executions. This article explores the situation of prisoners on death row in Pakistan, highlighting key development and concerns. پاکستان بدقسمتی سے ہم سب جانتے ہیں ایسا ملک ہے جہاں پہ دہشت گرد اور فرقہ واریت کے نام پہ لوگوں کی گردنیں اڑانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے. 1947 سے 1971 تک ہم نے دنیا کو جو دیا وہ دنیا نے دیکھا بھی اور اس کو ماڈل بنا کے فالو بھی کیا. پوسٹ 1971 یعنی 1971 کے بعد والا پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ انگورنیبل ہے, ایک ایسا ملک ہے جو فیلڈ اسٹیٹ ہے. ہمارے اپنے ایمبیسڈر جو یونائٹڈ نیشن USA میں رہتے ہیں, ملیحہ لودھی کی بات کر رہا ہوں, منیر اکرم کی بات کر رہا ہوں, یا عشرت حسین کی بات کر لیجیے, یہ سب کے سب آپ بتاتے ہیں کہ دنیا ہمیں سمجھتی ہے کہ وی آر اے فیلڈ اسٹیٹ, ایسی اسٹیٹ ہے جس کو گورن نہیں کیا جا سکتا. سو اب جو پاکستان کے اندر ڈیتھ رو سب سے زیادہ ہے, ہمارے مجرم جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لا ایسا جو ہے وہ پاس کیا جانے کے چانسز ہے کہ دنیا کا پریشر ہمارے اوپر بہت زیادہ تھا کہ آپ ڈیتھ ایگزیکیوشن کو کنورٹ کر دیجئے لائف ٹائم سینٹینس کے ساتھ جو ہے. تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پریزنرز آن دا ڈیتھ رو ان پاکستان جو ہیں وہ کتنے ہیں, وہ کس کس طرح سے کم ہوئے, پاکستان نے اس معاملے میں کہاں تک ترقی کی کہ جو ڈیتھ رو والے پریزنرز ہیں ان کو کیسے ڈیل کرا. جی پلیز, کنسیڈریشن آف abolition and the implementation. Commutation. In November 2008, the Federal Interior Minister Rahman Malik announced that the PPP-led government was contemplating legislation to abolish the death penalty in Pakistan. As an interim measure, they plan to commute existing death sentence. This proposition aimed to address concerns about the fairness and effectiveness of capital punishment. However, the Supreme Court, headed by Abdul Hamid Dogar at the time, intervened and blocked the move, arguing that it contravened Islamic provisions. جی ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو abolish کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کہانی میں نومبر 2008 میں واپس چلتے ہیں. فیڈرل منسٹر رحمان ملک تھے, PPP کی گورنمنٹ تھی, پاکستان پیپلز پارٹی. 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, اسے جان سے مار دیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس جو ہیں وہ آصف علی زرداری بطور پریزیڈنٹ, اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آئے. یورپین یونین اور دوسرے ممالک کی طرف سے بہت پریشر تھا پاکستان کے اوپر کہ ڈیتھ پینلٹی کو ختم کر دیا جائے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں مجرموں کو سزا بلا وجہ دے دی جاتی ہے, یعنی کہ لٹکا دیا جاتا ہے. As an interim measure, they plan to commute existing death sentences. سمجھا گیا کہ جتنے لوگ ابھی ہیں کم از کم ان کو سزائے موت کو دے دی جائے, باقیوں کے بعد میں دیکھا جائے. تو رحمان ملک اور پارٹی کا پلان یہ تھا کہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, یعنی اس کو ہم جو ہے وہ لائف ٹائم سینٹینس میں بدل دیتے ہیں. سپریم کورٹ میں ان دنوں عبدالحمید ڈوگر صاحب ہوا کرتے تھے چیف منسٹر کے طور پر, سوری چیف جسٹس کے طور پر. انہوں نے انٹروین کیا, انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے اندر تحفظ کرے بیسک حقوق. تو یہ اسلامک پروویژن کو کنٹروین کرتے ہیں, یعنی ان کے خلاف ہیں, تو اس لیے یہ قانون پاس نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد ایک عرصے تک بحر کیف پاس تو نہیں کیا گیا, لیکن پھر بھی ایک عرصے تک جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, یعنی کہ سزائے موت نہیں دی گئی. سزائے موت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے 16 دسمبر 2014 میں. اب کی دفعہ 16 دسمبر میں پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ آرمی اسکول پشاور پہ اٹیک ہوتا ہے. پاکستانی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یار یہ لوگوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کا سلسلہ دوبارہ سے یہیں سے ہم جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں, یہیں سے شروع کرتے ہیں ایگزیکیوشن کا. اچھا آپ کے ریلیٹیو ہیں بریچ, ماشاء اللہ, چلیں دیٹس گڈ.
اب آج کل کہاں پہ ہوتے ہیں عبداللہ حمید ڈوگر صاحب جو ہیں وہ 16 دسمبر 2014 ریزیوم کرتے ہیں جی اس کی ایگزیکیوشن. جانتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ یورپین گریٹ یورپین یونین جو ہے پاکستان کے اوپر دوبارہ سے پریشر پٹ کرتے ہیں. نان گورنمنٹ آرگنائزیشن این جی اوز کہتے ہیں کہ دیکھیے ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ اس کو ایبالش کر دیجیے, آپ لوگوں کو اس طرح سے نہ لٹکائیے. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیو پروسیس نہیں دیکھتے ہیں, آپ رانگ فل کنوکشن کرتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ایک ایسا نقصان کر رہے ہیں کہ جس کو ہم کبھی بھی ریورس نہیں کر سکتے. لیکن یہ سزائیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ریزیوم ہو سکتی ہیں, ریزمپشن آف ایگزیکیوشن. کیا یہ سزا دینا, کیپٹل پنشمنٹ دینا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک کمپلیکس ڈبیٹ ہے. اب ایک ایسی ڈبیٹ ہے کہ جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کمپلیکس ڈبیٹ ہے تو اس کا اختتام کیا ہے اور یہ کہاں تک چلتا ہے. تو جی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی پلیز اس کو عامرہ دیکھیے گا. دا ایشو آف ڈیتھ پینلٹی ان پاکستان. The issue of the death مائک اوپن کر سکتے ہیں آپ. The issue of the death penalty in Pakistan is multifaceted and encompasses various factors, including religious beliefs, societal attitude, and the government's approach to addressing crime and security concerns. Advocates for abolition emphasize the risk of executing innocent individuals, the need for alternative forms of punishment and rehabilitation, and concerns about the fairness of the criminal justice system. On the other hand, the proponents of the capital punishment argue that it serves as a deterrent and provides a sense of justice for heinous crimes. The debate on the death penalty continues in Pakistan with ongoing discussions about its future. The country's large death row population and the resumption of execution have sparked both domestic and international scrutiny. As the discovery evolves, it remains crucial to consider the ethical, legal, and human rights implications associated with capital punishment. ایک ڈیبیٹ, ایک مباحثہ چھڑ جاتا ہے کہ ہم پاکستان میں کیا اس کو کیپٹل پنشمنٹ کو جاری رکھیں یا نہ. در حقیقت اب ہمارے سامنے دو گروہ آ جاتے ہیں, دو گروپس آ جاتے ہیں. پہلا جو اس کی ایڈوکیسی کرتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیے آپ اگر جو ہیں آپ اس کے اوپر کرتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو بہت جلدی جو ہے وہ یہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے, سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ جلدی نمٹنا شروع ہو جائے. دوسری طرف لوگ وہ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اس کی وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو آسانی آپ کے لیے یہ ہو جائے گی کہ کم از کم انوسینٹ انڈیویجول کا یوں سرعام قتل ہونا بند ہو جائے گا. سو ہمیں جو ہے وہ آلٹرنیٹیو ریہیبلیشن میئرز کی طرف جانا چاہیے. یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, آپ ان کی ریہیبلیشن پہ فوکس کریں نہ کہ ان کو لٹکانے پہ فوکس کریں. اگر آپ اپنے قابل ترین لوگوں کو اور ایسے مجرموں کو لٹکاتے چلے جائیں گے در حقیقت آپ اپنے ہی لوگوں کو ختم کر رہے ہیں. سو پڑھی لکھی کمیونٹی نے اس کے اوپر خاصا جو ہے وہ دباؤ ڈالا. لیکن دوسری طرف جو ہمارے پاس ہمارے اپنے اہل علم اور دانشور لوگ ہیں, انہوں نے کہا نہیں, اس سے جو ہے وہ ریہیبلیشن نہیں بلکہ اس سے جو ہے وہ نقصان زیادہ ہوگا کہ لوگ ایسا جرم کریں. خیر یہ بحث ابھی تک ختم نہیں ہوئی کہ کس طرف جائے گا, کیا یہ ہمارے پاس فیوچر اس کا کیا ہے. ہمارے پاس آج بھی ہماری کنٹری کی ایک بڑی تعداد, بڑی مجرموں کی تعداد جو ہے وہ ڈیتھ رو پہ ہے. جائے جب ہم بڑی تعداد کی بات کریں گے تو ٹوٹل مجرموں میں سے ہم بتانے کی کوشش کریں گے. اب اس کے ساتھ انٹرنیشنل سیکیورٹی یعنی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام عدل نافذ ہے کہ جس کے اندر سزائے موت سے لٹکایا جاتا ہے. انٹرنیشنلی ہمیں کافی سیکیورٹی یعنی کہ جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایتھیکل ہے, لیگل ہے اور ہیومن رائٹس جو ہیں وہ اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے. لیکن اس کے بعد آگے چلتے ہیں ریفارمنگ دا پریزن سسٹم ان پاکستان. کیسے ہم اس سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں, ریفارم کیسے لا سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں جی, ریڈیوسنگ اوور کراؤڈنگ. The issue of overcrowding in prisons is a pressing concern that requires immediate attention. To alleviate the problem, the judiciary should ensure that cases are proceed efficiently adhering to constitutional provisions. Most importantly, granting bail should become the norm, especially in cases where delays in trial or appeal decision are not caused by accused or their representatives, and when the accused is not a hardened criminal.
اچھا جی، اب ہماری جیلیں جو ہیں وہ اوور کراؤڈیڈنس کا شکار ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری تاریخ دیتے چلے جاتی ہیں. ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی پروویژنز، ہمارا آئین جو ہے وہ ایسی شکیں رکھتا ہے جس سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آسانی سے جتنی دیر چاہے، جتنی مرضی چاہے ڈیٹس لے سکتا ہے. اب ان کو اوور کراؤڈیڈنس سے بچنے کا حل کیا ہے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ہمارے پاس ADR یعنی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ آتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ چلیے اس کو دیکھتے ہیں. In some countries, diversion is a scheme operated by the police that allows first-time offenders to be dealt with outside the court system, enabling them to avoid getting a criminal record while still taking responsibility of their actions. Diversion schemes in Pakistan are administered by the Police Prosecution Service, which has discretionary power to offer diversion. Diversion is usually available in cases of first offenses or under special circumstances such as significant time gap since the previous offense. The offender must admit to the committing the offense, accept responsibility, and agree to the conditions set by the police for diversion. Furthermore, diversion is typically applicable to less serious offenses. اچھا جی، پاکستان میں فار ایگزامپل ڈائیورجن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا رخ بدل دینا. ایک بندہ ہے، اس سے جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور فار ایگزامپل کسی بندے کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، یا کسی بندے کو چوٹیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، لیکن زیادہ سویر قسم کی چوٹیں نہیں آتی. اب ہوگا کیا ہمارے پاس؟ یہ بندہ جو ہے وہ اس کو پولیس ایک آپشن دے گی. ریکارڈ کے مطابق یہ فرسٹ ٹائم اوفینڈر ہے. وہ کوشش کریں گے کہ کریمنل ریکارڈ اس کا نہ بنے. اس کا کریمنل ریکارڈ بن گیا، یہ انٹرنیشنل کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتا، گورنمنٹ جاب نہیں مل سکتی. جس کا بھی کریمنل ریکارڈ ہوتا ہے اسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جاب نہیں دی جاتی. تو ڈائیورجن اسکیم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی پولیس کی طرف سے. اس کا فائدہ یہ تھا PPS کا کہ اگر کسی بندے سے جس کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہے اور سیون اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ ایک چانس دیا جائے. لیکن ضروری ہے کہ وہ اپنی غلطی مانے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس کی ذمہ داری لے گا، نقصان کی تلافی کرے گا، اور پولیس جو ہے وہ اس کے بعد اس کو ایک خاص پیریڈ تک جو ہے اپنی آبزرویشن میں رکھے گی، جسے ہم کہتے ہیں ڈائیورجن. کہ پولیس اس کو جو ہے وہ جو اسٹیبلش جو ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشن کا نظام ہے اسے ڈائیورٹ کرتے. آگے چلتے ہیں جی. پروبیشن اینڈ ریہیبلیشن. Within each province, the Department of Reclamation and Probation oversees the release of prisoners on probation. Various legal instruments govern the process, including the Good Conduct Prisoners Probational Release Act 1926, the Good Conduct Prisoners Probational Rules 1927. The provincial government is satisfied that a prisoner's behavior and conduct during incarceration indicate the likelihood of abstaining from further criminal activities and leading a productive life. A license of release may be granted. This license is contingent upon the prisoner continued supervision by a probation officer. A secular institution or a person or society sharing the same religion as a prisoner, the license remains valid until the originally scheduled discharge date unless revoked earlier. Violation the terms of probation or escaping the supervision of the probation officer or institution can result in up to 2 years of imprisonment. Imprisonment. Thank you so much. آپ کی انگلش کی ٹھیک ٹھاک پریکٹس کروا رہے ہیں ہم آپ سے ریکویسٹ کر کے. اچھا تھینک یو. Thank you so much, sir. اچھا جی، نعیم صاحب نے فار ایگزامپل جو ہے وہ ایک جرم کر لیا. اب نعیم صاحب جو ہے وہ جرم کرنے کے بعد ہم انہیں چاہتے ہیں کہ جیل کے اندر جو ہے وہ رکھیں. اب جیل میں انہوں نے 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ مکمل کر لیا. اب جیلوں کے اندر رش پہلے ہی بہت زیادہ ہے. اب کیا کیا جائے؟ نعیم صاحب کو چھوڑ دیا جائے یا ان جیلوں کے رش سے کیا حل کریں، یا ان کو جو ہے وہ وہیں پہ رہنے دیں؟ اب یہ اپنی غلطی ایڈمٹ کر چکے ہیں. اب ہر بندے کے ساتھ جیل میں جو ہے وہ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز بھی انہوں نے شروع کر دی ہے اور تہجد بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. اب جو ہے وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ جج صاحب دیکھیں گے، بیہیویئر کی رپورٹ لیں گے، اور لینے کے بعد ان کو پروبیشن پہ یعنی کہ ان کے اوپر نظر رکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہیں. متعلقہ تھانے میں یہ رپورٹ کریں گے، جو ان کے قریبی تھانہ ہے کہ میرا نام نعیم ہے،
میں جو ہے وہ یہاں پہ پروبیشن پیریڈ پہ ہوں، تو وہ جو ہے یہ خود رپورٹ کر دیں گے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ پھر پولیس والے آ جائیں گے، وہ ان سے رپورٹ لیں گے پھر آگے، اور پھر نعیم صاحب کو ان کو اچھا سا کھانا بھی کھلانا پڑے گا اور ان کی خدمت بھی کرنی پڑے گی. تو پروبیشن پیریڈ میں متعلقہ تھانے کا جو اے ایس آئی ہے یعنی کہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر ان کے اوپر نظر رکھے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے. وہ اگر 2 سال کا ٹینیور ہے تو 2 سال میں وہ بتائیں گے کہ آپ کا نمبر بند نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ لیو کرنا ہے تو مجھے بتا کے لیو کرنا ہے. اگر 2-3 دن سے زیادہ جو ہے وہ آپ مجھے اپنے علاقے میں نظر نہیں آتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اگر کہیں لیو کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ کے جانا پڑے گا، مجھے بتا کے جانا پڑے گا. تو ایک نئی قسم کا چیک اینڈ بیلنس لگ جائے گا. اور وہ کیوں لگتا ہے؟ تاکہ دیکھا جائے کہ یہ بندہ جسے ہم نے ریلیز کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جا کے دوبارہ جرم کرنا شروع کر دیا. وہ کچھ یوں تھا کہ گڈ کنڈکٹ پریزنرز، ایسے پریزنرز جن کا رویہ اچھا رہتا ہے. 1926 میں انگریزوں نے سوچا یار اتنے بندے ہم نے اندر پکڑ پکڑ کے بند کیے جا رہے ہیں، ان کا کریں کیا. ان کو سوچ سوچ کے جو ان کی صورت حال ہے وہ کچھ ایسے ہو گئی. لہٰذا پھر جو ہے وہ گڈ کنڈکٹ پریزنرز کا رول بنایا گیا، انہیں ہم پروبیشنل رولز کہتے ہیں کہ جس میں ان کو چھوڑا جائے گا. 1926 میں سوچتے ہیں، 1927 میں رول بن جاتا ہے. یہ جو پروبیشن افینڈر آرڈیننس بعد میں آتا ہے، پاکستان نے جو ہے وہ اس کو آرڈیننس کے تحت فالو کیا، اور ویسٹ پاکستان نے بھی جو ہے وہ اس کو 1961 میں وہاں پہ بھی امپلیمنٹ کیا گیا. ویسٹ پاکستان جو ہے وہ مینشن کرنا چاہیں تو فیئر انف کر دیجیے گا، اچھا ہے. سو اب ہمارے پاس جب پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے انکارسریشن یعنی کہ قید کے دوران اس کا رویہ اچھا رہا، تو اب ان کو جو ہے وہ ایک لیٹر جاری کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا رویہ اچھا رہا، اگر اسی طرح کا رویہ رکھو گے تو پھر جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو ان کی جو باقی جو سزا ہے ادھر اس کو کم کر دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ پھر عمل اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان کو پروبیشن پہ رکھا جاتا ہے. تو جی یہ ہمارے پاس تھا پروبیشن، تاکہ یہ ریہیبلیٹ ہو سکے. اب ہمارے سسٹم میں چیلنجز کیا کیا ہیں اور ریکمنڈیشن کیا ہیں، چلیے انہیں دیکھتے ہیں. جی پلیز نشان صاحب. دا پروونشل ڈپارٹمنٹس ریسپانسبل. The provincial departments responsible for probation and rehabilitation face significant challenges in fulfilling their objectives of reintegrating offenders into society. Shortage of trained and qualified probation officers as well as limited resources impede the proper execution of their duties. Analysts argue that a lack of political support from provincial governments and sporadic use of probation services by the judiciary contribute to this failure. It is crucial for provincial governments to prioritize non-custodial measures and allocate adequate resource, including staff, facilities, and training to probation and rehabilitation departments. Additionally, it is essential to adopt a holistic program of probation and community-based rehabilitation. Such a program should not only تھینک یو focus. سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اچھا جی، اب ہمارے پاس گونگا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو اوفینڈرز ہیں، وہ لوگ جو کہ جرم کرتے ہیں، ہم ان کو سوسائٹی میں انٹیگریٹ کر ہی نہیں پاتے ہیں. کریں کیسے؟ نہ ہمارے پاس کوئی ٹرینڈ آفیسر ہیں. جو ہمارے پاس عامر صاحب جیسے ٹرینڈ آفیسر ہیں انہیں ہم نے مویشی منڈی میں بٹھا دیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، نعیم صاحب جیسے جو ٹرینڈ آفیسرز ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ پورے علاقے کی سینسس کی ڈیوٹی دے دی ہوئی ہے کہ آپ پورے علاقے کے اندر یہ والے کام دیکھیں. اسی طرح سے پولیس والوں کا بھی کام ہوتا ہے. پولیس بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کسی ایم پی کی سیکورٹی کے اندر مصروف ہے، کسی ایم این اے کی سیکورٹی کے اندر مصروف ہے، کسی جج صاحب کو پروٹیکٹ کرنے میں مصروف ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو مصروف ہے پکڑنے میں جس کو کوئی پولیٹیشین چاہتا ہے. ہمارے پاس سہولیات کے نام پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اب جب ایسی سہولیات نہیں ملیں گی تو کچھ ریکمنڈیشن آتی ہیں. یہ ریکمنڈیشن انٹرنیشنلی ہمیں این جی اوز، نان گورنمنٹل جو ہماری آرگنائزیشن ہے وہ دیتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان کے اندر ان ایشوز کو جو ہے وہ حل کرنا ہے تو سب سے پہلے اوور کراؤڈیڈنیس کا حل کریں. آپ نے اپنی جیلوں میں ضرورت سے زیادہ لوگوں کو بند کیا، اور یہاں پہ ضرورت سے زیادہ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنے قیدی بھرتی کیے ہوئے ہیں، اتنے قیدی بھرتی کیے ہوئے ہیں، آپ کا نظام عدل کیوں نہیں چل رہا. آپ جہاں پہ ججز جو ہیں وہ ڈیم بنانے میں مصروف ہوں، جہاں پہ جس ملک کے جو ہیں وہ محافظ جو ہیں اپنی ڈیوٹیز کی بجائے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے میں مصروف ہوں، جہاں پہ پولیٹیشینز جو ہیں اپنی آرمی کے کیے ہوئے ڈیسیجن کو ربر اسٹیمپ کی طرح 19 مئی کو کہتے ہیں کہ سویلین جو ہیں وہ ان کا ٹرائل آرمی کورٹ میں کیا جانا چاہیے، وہاں پہ آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایک شہری پاکستان کا شہری ہے، ایک ایسا شہری ہے
جو آئین پاکستان کے مطابق، آئین کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے. ایک معاہدہ کس کے اندر؟ اس پرسن کے اندر اور اس ریاست کے اندر. جس نے کہا کہ میں آپ کو ٹیکسز دوں گا، میں جان کی ضرورت پڑی جان دوں گا، میرا گھر ہے وہ حاضر ہے، اس کے اندر سے سڑک بنا لو، کچھ بنا لو، آپ کی جہاں پہ ضرورت پڑے گی میں وہاں پہ موجود رہوں گا. ریاست نے کیا کہا؟ میں تمہیں صحت دوں گی، تعلیم جو ہے وہ دوں گی، تمہیں جو بھی جو سیکورٹی ہے وہ پرووائڈ کروں گی، زندہ رہنے کے لیے ساری کی ساری چیزیں تمہیں مہیا کرنا میری ذمہ داری ہے. اب اس ریاست اور معاملہ اس کے درمیان ہے. درمیان میں ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے اس ملک کی حفاظت کرنا. تو جب ایک ادارہ جس کا کام اس کی حفاظت کرنا ہے وہ ان کو ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بے بس ہے. عوام نے 22 کروڑ عوام نے ان کو چنا ہے، نہ کہ ان کو چنا ہے. تو یہ ڈیسیجن کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ریاست کے لوگ تھے، انہوں نے ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے وہ 9 مئی کو اٹیک کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کے اٹیک کو کم از کم آپ جو ہے وہ جو ہمارے پاس عام عوام کی عدالتیں ہیں ان کے اندر ٹرائل چلائیں. لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کیونکہ ہماری پرائرٹیز کا فرق ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے، بہت سی ایگزامپل جو ہم کرتے ہیں. آرمی کورٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا عدالتی نظام ہی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی کو لے کے چلنا چاہیے. سو اب ایفرٹس کرنی چاہیے ڈائیورجنس کی اینڈ ریہیبلیشن پہ. ایسا نہیں کہ ہم نے ریہیبلیشن کے لیے کوشش نہیں کی، ہم نے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بھی بنا دیے گئے. ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایسے ایسے لوگ جن کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ تم نے بم دھماکہ کر دیا تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں کہ وہ جنت میں جاتے ہیں سیدھے دھماکہ کر کے. ایک دفعہ تو ایک بندے نے واپس آ کے ایک دوسرے بندے کے خواب میں آ کے بتایا کہ بھائی جان بڑو تھوڑا کاٹ پایا کرو، پچھلی دفعہ میں جنت تو بھی آگے نکل گیا تھی. ٹھیک ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ نے اتنا بڑود ڈال دیا تھا. وہ ایک دوسرے بندے کے خواب میں اس نے بتایا کہ میں جنت سے بھی آگے نکل گیا تھا، تھوڑا کم ڈالا کرے. تو ہمارے پاس ایسے لوگوں کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کی ضرورت ہے. ریڈیکل ایک ایسا بندہ جو ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا اور ہم سبھی اس کو دیکھتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، مجھے ایک کچھ بعض بات تھا صبح مارننگ واک پہ اگر مجھے کبھی کبھی جانے کا اتفاق ہو تو اس میں جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صبح صبح آپ موسیقی سن رہے ہیں، اگلا بندہ چاہے کسی سے بات کر رہا ہو تو وہ دیکھیں گے وہ بڑے آپ سے بڑے وہ اسلامک طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد وہ تبلیغ شروع کر دیں گے. اگلا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ہمیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن اب آپ سے وہ اگلا کوشچن کرتے ہیں آپ کس مسجد میں جاتے ہیں؟ اچھا ادھر جاتے ہیں، خدا اپنا دین کو درست کریں، ادھر نہیں ادھر آیا کریں. ٹھیک ہے. ڈی ریڈیکلائزیشن ایک اور مثال دیتا ہوں. آئی واز اے پرنسپل ان اسکول، تو میرے اسکول میں ایک احمدی تھی. ٹھیک ہے، شی واز اے گرل، تو مائنورٹی سے تعلق رکھتی تھی. اب جو ہمارے ایک ٹیچر ہیں وہ اتنا زیادہ ریڈیکلائز تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ان کا آپ کلاس روم علیحدہ کریں، ان کے بچے ان سے نہیں پڑھوائیں، گورنمنٹ نے ان کو کر دیا ہے بھرتی کر دیا، بٹ آپ جو ہیں وہ یو آر دا پرنسپل آف دس پرٹیکولر اسکول، تو آپ ان کے جو ہیں وہ کوشش کریں کہ بچے نہیں پڑھیں، بچوں کے اوپر جو ہے وہ غلط تاثر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو جو ہے میٹنگ پہ جہاں پہ انہوں نے بیٹھنا وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا رہا. تو احمدیوں کو اتنا زیادہ تعصب کا، ہم مانتے ہیں ہماری دینی جو ہے وہ افیلیشن اپنی جگہ، اور ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ نان مسلم ہے، لیکن ہمیں کم از کم ان کو یہ ایک مائنورٹی کی حیثیت سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے جو ہمارا آئین مانتا ہے. تو ہمیں مائنورٹیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے مائنورٹیز کے حقوق کی خدا نخواستہ دبانے کی بات نہیں کی، بلکہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، آپ نے جو ہے بتایا کہ اگر کسی نے ذمی کو قتل کیا، کسی غیر مسلم کو قتل کیا، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. لیکن ہم نے ریڈیکلائزیشن میں اتنا آگے چلے گئے کہ ہم نے بتا دیا کہ پولیو کو قطرے پلانے والے جو ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر جگہ پہ چیک اینڈ بیلنسز ہیں، نعیم صاحب ہیں، ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں، ان کا ایک باقاعدہ نظام ہے. پہلے تو این ٹی ایس تھا، اب پی پی ایس سی کے ذریعے ہے ان کی بھرتیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد ان کو کبھی کوئی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے، کبھی برٹش کونسل پیلی کے نام پہ ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے، کبھی نیلی کے نام پہ دے رہی ہوتی ہیں، کبھی ایس ایل ڈی پی کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو آپ کے علماء کرام ہیں مدارس کے اندر جہاں پہ پاکستان کے اتنے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، یہاں پہ کسی قسم کی ٹریننگ کا کوئی نظام نہیں ہے. کوئی کیا بانٹ رہا ہے، کوئی کیا بانٹ رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے اتنے بڑے سیکٹر کو بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے چھوڑا ہوا؟
تو आई थिंक कि हमें इस पे भी सोचने की जरूरत है, और ये बात जो है वो डॉन के एक आर्टिकल में हो भी चुकी है, आई एम श्योर कि वो आपने पढ़ा होगा। सो इन लोगों को री रेडिकलाइज करने की जरूरत है, ऐसे लोग जो है वो सामने आए। तो इसके लिए डी रेडिकलाइजेशन के लिए कुछ सेंटर्स बनाए गए सवात के अंदर, एक मर्दों के लिए, टू फॉर मैन, दो मर्दों के लिए और एक खवातीन के लिए, ठीक है, और एक जो है वो उन बालिग बच्चों के लिए कि जो कि अभी उम्र में छोटे थे। अब यहाँ पे इंतजाम किया गया ऐसे क्लैरिक्स का, ऐसे उलमा हजरात का जो कि थोड़े से मॉडरेट थे, जो ये नहीं कहते थे धमाके करो, ये करो, वो करो, जो कि एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ थे, ठीक है। तो अब इन चीजों को डी रेडिकलाइज करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम। तालिबान ने अब क्या किया है, उन्होंने BLA बलूच लिबरेशन आर्मी को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। तो हमारे पास अब जबकि पूरी की पूरी कौम बिजी है अपनी इकोनॉमी में, हम बुरी तरह से जो है वो गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, हम दिसंबर के महीने में डिफॉल्ट कर जाएंगे अगर हमने अपने रास्ते नहीं बदले, दिसंबर या जनवरी इसमें हम डिफॉल्ट कर देंगे। आज के जो मैंने आपके साथ फैक्ट शेयर किए हैं FS अजाजुद्दीन के आर्टिकल के अंदर से, आई एम श्योर कि वो आपने सबने देखे होंगे कि हम कितनी बुरी तरह से हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, और एक वक्त आएगा जब आप जो है वो फील करेंगे कि डिस्प्रिन या आपको पैराडोल लेनी है तो वो शायद 500-600 रुपए की एक गोली आपको मिलेगी, बिकॉज आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं रहेगी। सो जी, हम लोग ये समझते हैं कि गुड मुस्लिम वही है जो मैं हूँ, मैं समझता हूँ मेरा मकतबा फिक्र ही अच्छा है, बाकी सब के सब जो है वो काफिर है, ठीक है। तो अगर जो है वो हम ऐसा ही समझते रहेंगे तो फिर यकीनन जो है वो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमारी क्लास थोड़ी सी जो है वो खत्म हो रही है, हम दोबारा मीटिंग को भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो पाया जाता है कि हमने जो है अपने आप को सिर्फ मुसलमान समझा हुआ है और बाकियों को हम काफिर कह देते हैं। सलमान हैदर की एक छोटी सी नज़म, और मीटिंग खत्म हो जाएगी फिर दोबारा हम ज्वाइन करेंगे। सलमान हैदर ने लिखा था, मैं भी काफिर तू भी काफिर, फूलों की खुशबू भी काफिर, लफ्जों का जादू भी काफिर, ये भी काफिर वो भी काफिर, फैज भी और मंटू भी काफिर, ठीक है। तो हमने हर चीज को कुफर में बदल दिया, जिसने अपनी मर्जी से यूज करना शुरू कर दिया मजहब को। नूर जहां का गाना काफिर, मैकडोनल्ड्स का खाना काफिर, बर्गर काफिर, कोक भी काफिर, हंसना बिद्दत और जोक भी काफिर, तिबला काफिर, ढोल भी काफिर, प्यार भरे दो बोल भी काफिर, वगैरह वगैरह, उसने काफी डिटेल से बताया हुआ। तो हमने यूनिवर्सिटियों के अंदर भी काफिर बना दी, यूनिवर्सिटी के अंदर काफिर, डार्विन भाई का बंदर काफिर, प्राइड बढ़ाने वाले काफिर, मार्क्स के सब मतवाले काफिर, मेले ठेले कुफर का धंधा, गाना बाजा सारे बंदा, तो सब के सब हमने ये कर दिया। अब इनको डी रेडिकलाइज करने के लिए 3 सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। सो वो सेंटर्स क्या है, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं।